ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله العظيم۔ ہوا کی دوش پر سننے والے خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب تمہیں سلام دیا جائے تو تم اس کے جواب میں عمدہ الفاظ کے ساتھ جواب دو یا انہی الفاظ کو لٹا دو۔ سلام کا مطلب سلامتی ہے۔ سلام کرنے والا اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے مخاطب، اے میرے سامنے آنے والے انسان، میری طرف سے تجھے امان ہے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے تجھے کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، برے لقب سے تجھے کبھی نہیں پکاروں گا، تیری غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کھاؤں گا اور تیرے خلاف گال گلوچ کا استعمال نہیں ہوگا۔ میرے دل میں تیرے لیے سلامتی کے جذبات ہیں، میرے دل میں تیرے لیے سلامتی کے پھول ہیں، نہ کہ نفرت کے کانٹے۔ جب سننے والا اس بات کو سنتا ہے تو بے ساختہ وہ بھی جواباً بول اٹھتا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مجھے سلامتی دینے والے انسان، تو نے سلامتی کا اعلان کیا تو میں بھی تجھ سے یہ جواباً عرض کرتا ہوں کہ میری زبان سے بھی، میرے دل سے، میرے خیال سے، میری سوچ سے، میری فکر سے تجھے نقصان نہیں پہنچے گا۔ تیری عزت بھی، تیرا مال بھی، تیری جان بھی میری طرف سے سلامتی میں رہے گی۔ میرے ہاتھ اور زبان سے تجھے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو سلام کرنے میں پہل وہ کرتا ہے جسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ السلام علیکم کہتا ہے۔ سامعین والا شان، اللہ رب العزت کو جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ سلام کرو ہر جانے انجانے کو۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جا کر آدم علیہ السلام کو سلام کرو، ان کے پاس بیٹھے ہوئے فرشتے جواب دیں گے، جو جواب ہوگا وہ ذریت آدم کا سلام ہوگا۔ تو سامعین محترم، کس کس مقام پہ سلام نہیں کیا جاتا؟ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اسے سلام نہیں دیا جاتا، جو نماز پڑھ رہا ہو اور جو بیان کر رہا ہو اسے سلام نہیں دیا جاتا، جو وضو کر رہا ہو، جو سو رہا ہو اسے سلام نہیں کیا جاتا۔ اور چھوٹے کو چاہیے بڑے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو سواری پر ہے اسے حکم ہے کہ پیدل چلنے والے کو وہ سلام کرے۔ جب سلام عام ہوگا تو اس شخص کی زندگی کے اندر سکون ہوگا، اور جب گھر میں داخل ہوں تو بولیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، بلائیں اور مصیبتیں دور رہیں گی۔ جب گھر کے اندر سلام کو عام کیا جائے گا تو گھر والوں کے دل میں بھی اس گھر کے نگران کی محبت پیدا ہوگی۔ تو سامعین والا شان، آج کل کے دور کے اندر جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کی گھڑی ہے، مخلوق خدا پہ ایک کٹھن وقت گزر رہا ہے، ایک مشکل وقت سے امت مسلمہ دوچار ہے۔ اب اس وقت کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ زبان سے سلام کریں، دل سے سلام کریں،
ہاتھ سے مصافحہ کرنے سے گریز کریں۔ سلام خطرے میں نہیں ہے، نام نہاد مسلمان خطرے میں ہے۔ دل سے سلام کو نہ نکالنا، ہاتھ کا مصافحہ کرنے سے احتیاط برتی جائے، ہاتھ نہ ملایا جائے اور ہاتھوں کو بار بار دھویا جائے۔ ہاتھوں کے دھونے کا حکم تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ تو ستھرے لوگوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ہر لمحے، ہر آن، ہر گھڑی آپ کا ہمارا جسم صاف ستھرا رہنا چاہیے، ظاہر بھی ستھرا ہو اور باطن بھی ستھرا ہو، اور ستھرے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، تو دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کرو، دلوں کو صاف اور شفاف رکھو، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور اسی طرح احتیاط برتتے ہوئے ہر شخص دوسرے کا خیال رکھے، فاصلہ رکھیں، اور دوسرے کے سامنے چھینکنے سے پرہیز کریں، کھانسنے سے پرہیز کریں۔ کھانسی آ جائے تو ہاتھ منہ کے آگے رکھیں، اور اسی طرح چھینک آ جائے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھیں، اور ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور گھر سے بغیر کسی خاص ضرورت کے نہ نکلیں۔ گھر کے اندر اپنے آپ کو پابند رکھیں اور گھر والوں کے ساتھ مل کر اللہ نبی کا نام لیں، گھر میں اذانیں پڑھیں، با جماعت نماز پڑھائیں، اور بچوں کے سامنے عمدہ واقعات بیان کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، تفسیر کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر جب گھر والے سوئے ہوں اللہ کے حضور اشک ندامت بہائیں، اللہ سے روئیں اور عرض کریں، اے اللہ ہمیں طاعون سے بچانا، جذام سے بچانا، کوڑ سے محفوظ رکھنا، ہماری زندگی میں برکت دینا، جسمانی عافیت بخشنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، دوسروں کے سامنے ہمیں باعزت رکھنا۔ اے اللہ ہم ذرے سے لے کر سمندر تک جتنی بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا، اگر کسی کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے تو اسے رزق کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا، جہاں سے اس کی اجل آئے گی وہاں سے اس کا رزق آئے گا۔ رزق کی فکر نہ کریں، رزاق کو یاد کریں۔ اللہ تعالی آپ کے لیے دنیا بھی آسان کر دے گا، آخرت بھی آسان کر دے گا۔ اور یہ جو گھڑی ہے، یہ مشکل کی جو گھڑی ہے، اس کے اندر آپ سب نے مل کر اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور یہ ایک خدائی آفت ہے، قرب قیامت ہے، یہ قیامت کی علامات کا ظہور ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس مشکل گھڑی کے اندر امت مسلمہ کو بالخصوص اور اقوام عالم کو بالعموم صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے اللہ آباد فرمائے۔ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اور صدقہ خیرات سمجھتے ہوئے اس کو آگے فارورڈ بھی کر دیں، اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو خوشگوار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔